قسط نمبر 33۔ اگرچہ آواز اتنی بلند نہیں تھی مگر پھر بھی اس خاموشی تاریکی میں ایسی گونجی کہ میں یکلخت ڈگمگا سا گیا۔ گھبرا کر اندھیرے میں جھانکنے کی ناکام کوشش کی۔ کون ہو تم؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کوشش بیکار ہے، اندھیرے کی بصارت سے ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ ویسے سوچو تم ایسی نکمی بصارت بھی بھلا کس کام کی جسے دیکھنے کے لیے ہمیشہ روشنی کی ضرورت پڑے۔ اب تو دن نکلنے کے بعد ہی اس قید خانے میں روشنی کی کوئی کرن جھانکے گی۔ مغرب ڈھل چکی ہے اور یہاں اس قفس میں قیدیوں کو چراغ کی سہولت مہیا نہیں کی گئی۔ میرے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے پھر ہنسی کی آواز ابھری۔ قیدی ہوں تمہاری طرح، کسی دعوت پر تو آیا نہیں یہاں۔ نام مدثر ہے، شعبہ مائنڈ سائنس۔ پچھلے کئی سالوں سے اس شعبے سے منسلک تھا، البتہ گزشتہ 3 ماہ سے اس تہہ خانے کا مہمان ہوں۔ تم کون ہو؟ کیا تمہیں بھی علاقے کے جاگیردار نے کسی حکم عدولی کی سزا کے طور پر یہاں لا پھینکا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی، گویا دوسرا قیدی بھی اسکندر کے عتاب کا شکار بنا تھا۔ میں نے مختصراً مدثر صاحب کو اپنی روداد سنا دی۔ تہہ خانے میں ڈھلتی رات کے ساتھ مزید تاریکی چھاتی کی۔ مدثر کی کہانی بھی مختصر تھی۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس صحرا میں سکون کی تلاش اور کسی ریسرچ کے سلسلے میں آیا تھا، مگر غلطی سے ٹیم سے بچھڑ کر اسکندر کے ممنوع علاقے کی طرف آ نکلا۔ اسکندر کے محافظوں نے پکڑ کر اسے سکندر کے دربار میں پیش کر دیا اور اس پر مخالف جاگیردار کے لیے جاسوسی کا الزام بھی لگا دیا۔ شک کی القلب اسکندر کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے مدثر کو قید میں ڈلوا دیا اور کہیں بات تشدد کروا کے مدثر سے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش جاری رکھی، مگر مدثر کے پاس بتانے کے لیے صرف ایک سچ تھا جسے اسکندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان چھوٹے علاقوں میں اقتدار آج بھی انہی جاگیرداروں اور طاقتور امراء کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں میل دور کسی دارالحکومت میں کون حکمران ہے یا ملک اور صوبہ کس قانون کے تحت چل رہے ہیں، یہ سب باتیں یہاں فضول اور بے معنی سمجھی جاتی ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کلیہ یہیں آ کر صحیح طور پر سمجھ آتا ہے۔ ازل سے یہی ہوتا آیا ہے اور ابد تک نظام ایسے ہی چلے گا۔ کمزور کو بس ایک آسرا ہے، یوم حساب کا آسرا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ فجر کی اذانوں کے بعد دھیرے دھیرے جب روشنی پھیلنے لگی تو میرا اپنے قفس اور ہم قفس کی صورت سے بھی متعارف ہونے لگا۔ یہ کسی قدیم حویلی کا زندہ خانہ یا بڑا سا تہہ خانہ تھا، جسے شاید کبھی خاص اس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہوگا، کیونکہ دیواروں میں فولادی کنڈے اور ان میں نصب لوہے کی مضبوط زنجیریں لگی دکھائی دے رہی تھیں۔ انسان کو انسان قید کرنے کا شوق جانے کب پیدا ہوا ہوگا۔ قید کا تعلق تو سرکشی سے، اور شاید حاکم کو سرکش کبھی نہیں پاتے۔ تہہ خانے کے کمرے میں ایک جانب غسل خانہ بنا ہوا تھا، پرلی دیوار کی جانب ایک ادیڑ عمر شخص کسی پرانے بوسیدہ بستر پر لیٹا بے فکر سو رہا تھا۔ قریبی کھانے کے کچھ برتن پڑے تھے۔ تہہ خانے میں قدرتی روشنی بھی مشکل چند درزوں اور ایک بند چھوٹے روشن دان کی بدولت جھلکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مدثر صاحب بھی جاگ گئے۔ صبح بخیر، قید خانے کی پہلی صبح مبارک۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ قید اور حالات نے آپ کے حس مزاح پر کچھ زیادہ اثر نہیں کیا۔ آپ کی جگہ کوئی شخص ہوتا تو اب تک یقیناً اپنے حواس کھو چکا ہوتا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیے۔ سچ پوچھو تو یہ بھی حواس باختگی کی ایک نشانی ہے۔ انسان بہت زیادہ مجبور ہو جائے تو خود اپنے آپ سے انتقام لینے لگتا ہے۔ میری یہ حس مزاح بھی میرا اپنی بے بسی سے ایک بدلہ ہی تو ہے۔ خود اپنا مذاق اڑاتا ہوں، خود پر ہنستا ہوں۔ ہاں البتہ اس قید نے تنہا بیٹھ کر سوچنے اور ذہن کی الجھی گتھیوں پر ارتکاز کا اچھا خاصا موقع فراہم کر دیا ہے۔ آزاد دنیا کی بھاگ دوڑ اور نفس نفسی میں بہت سے اہم منظر سامنے ہوتے بھی نظر نہیں آتے، ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ قید بھی اب کسی جوگی کے جوگ کی طرح لگتی ہے، جیسے کوئی سادھو سنت دنیا کے بھیڑ سے کٹ کر دور کسی جنگل بیابان میں تنہا بیٹھا اپنے اندر خود ہی کو تلاش کر رہا ہو۔ میں غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، تبھی اچانک انہوں نے مجھ پر ایک
नज़र डाली। तुम भी मुझे कोई साधु, कोई जोगी ही लगते हो। किसकी तलाश में हो? मैं इनकी बात का जवाब ज़रा सोच ही रहा था कि अचानक ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दो सख्त गिर खरांट किस्म के मुहाफिज सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गए। चलो, तुम्हें सिकंदर शाही ने याद किया है। उनकी गिरफ्त मजबूत और अंदाज जालिमाना था। ऊपर आकर कमरे से बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो वही हवेली है जहाँ मैं दूसरे फ़कीरों के साथ पहले भी आ चुका था दम किया पानी देने के लिए। दूर एक छोटे खुले दरवाजे से वही इस्तबल नज़र आ रहा था। मतलब ये सिकंदर की हवेली ही का कोई पिछला सहन था, जहाँ तय खाने में उसने अपना जिंदान आबाद कर रखा था। अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, वो भी तो इस हवेली के किसी जनान खाने में चंद दीवारों के फासले पर यहीं कहीं मौजूद होगी। ये सोचकर ही मेरे सारे जिस्म में एक झुंझलाहट सी पैदा हो गई। ये दीवारें कितनी बेरहम और जालिम होती हैं, इसका सही अंदाज़ा मुझे इस एक पल में हुआ। जाने दुनिया की पहली दीवार कब और किससे उठाई होगी। फिर वही मेरी ज़ईफ़ बसारत जो कुछ मामूली रेत और सीमेंट की दीवारों को छेद कर उस तक नहीं पहुंच पाई। कहने को हम इंसान कितने बड़े दावे करते हैं, मगर औकात सिर्फ इतनी है कि कोई खुली आंख पर हाथ का पर्दा भी रख दे तो हम नाबीना हो जाते हैं। सिकंदर दूसरी जानिब वाले सहन में शान से कुर्सी डाले बैठा अपने महबूब कुत्तों को सहला रहा था। चंद मुहाफिज और नौकर आसपास चौकन्ने खड़े थे। कुत्तों ने मुझे देखा तो नापसंदीदगी से कुर्राए। जाने इन जानवरों को अपने मालिक की पसंद नापसंद का इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है। सिकंदर के एक इशारे पर वो मेरी तिक्का बोटी करने के लिए संभल कर बैठ गए। सिकंदर ने गौर से मेरी तरफ देखा। हाँ, अब बोलो, कौन हो तुम? असलियत क्या है तुम्हारी? और वहाँ उस खतरनाक इलाके में क्या कर रहे थे? कितने बंदे सरहद पार करवाने के लिए लाए हो तुम अपने साथ इस फ़कीर के बेस में? सिकंदर ने एक ही सांस में अपने सारे खदशात बयान कर दिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं उस सरहदी बाज़ार में अपने एक दोस्त की तलाश में गया था। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया, ना ही मेरा इंसानी स्मगलरों के किसी गिरोह से कोई ताल्लुक़ है। तुम चाहो तो अपने ज़राए से तस्दीक करवा सकते हो। सिकंदर को एक फ़कीर की ज़ुबान से इतने सीधे जवाब की तवक्को नहीं थी। शायद वो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं उसके आगे कोई मिन्नत जारी करूँगा या माफ़ी और आज़ादी की दरख्वास्त पेश करूँगा। वो इस लहजे का आदी नहीं था। ग़ुलाम और कमीन हमेशा हाथ जोड़े और झुके हुए ही अच्छे लगते हैं। सीधी कमर तो बस हाकिमों को जचती है। कमज़ोर हमेशा कमर में खम के साथ ही पैदा होते हैं और इस खम के साथ मर जाते हैं, वरना यही हाकिम उनकी कमर तोड़ देते हैं। सिकंदर को भी मेरी सीधी कमर बर्दाश्त न हुई। वो गुस्से में कड़क कर बोला, तस्दीक तो मैं ज़रूर कराऊंगा, और याद रखो, अगर मेरा शक सही निकला तो तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा किसी को। ये कुत्ते देख रहे हो ना, एक साथ ये चारों तुम पर छोड़ दूंगा तो चंद मिनटों में तुम्हारी हस्ती ऐसे फना हो जाएगी कि जिस्म से बहता खून भी ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा, उसे भी ये चाट जाएंगे। लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी असलियत खुद मुझे साफ साफ बता दो, शायद तुम्हें माफ़ी मिल जाए। परसों रात मेरे गोदाम में आग लगाने वाले दुश्मन वहाँ से सरहद की तरफ ही भागे थे, मगर मैं उन्हें इतनी आसानी से अपने इलाके से निकलने नहीं दूंगा। सबकी कब्रें यहीं बनेंगी, तुम समेत। सिकंदर की बात पूरी होने से पहले बाहर से कोई मुंशी दौड़ता हुआ आया। साईं जी, मेहमान पहुंच गए हैं, अभी कादर ड्राइवर लेकर आया है। सिकंदर उसकी बात सुनकर जल्दी से खड़ा हो गया और जाते जाते जल्दी में बोला, इस बेरूपिये को अभी उस पागल साइंसदान के साथ बंद रखो। उसे भी हमारी रोटियां तोड़ते बहुत दिन हो गए हैं। कल एक साथ इन दोनों का फैसला कर देंगे। अच्छा है, मेरे मेहमानों को भी थोड़ी तफरीह से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल जाएगा। पिछले कब्रिस्तान में 2 कब्रें तैयार करवा लो। सिकंदर का लहजा कतई था और उसके मुहाफ़िज़ों का रद्द-ए-अमल भी ऐसा था जैसे ये उनके लिए मामूल की बात है। मुझे दूर हवेली की मंडीर पर मौत की देवी बाल खोले बैठी मुस्कुराती नज़र आई, जैसे मुझसे कह रही हो, तुम्हें इस सहरा का बुलावा मैंने ही तो भेजा था। ठीक वक्त पर आए हो अब्दुल्ला। मुहाफ़िज़ मुझे खींचते हुए
دوبارہ اسی تہہ خانے تک لے آئے اور اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ مدثر صاحب کسی بڑی در سے اندر آئی دھوپ کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ کے پوروں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑی جلدی تمہاری جان چھٹ گئی اس جاہل کے دربار سے۔ مجھے تو وہ گھنٹوں ایک پیر پر کھڑا رکھتا ہے، جب بھی پیشی پر بلاتا ہے۔ جانے اسے میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ مجھے سمجھ رہا ہے۔ میں چپ رہا کیونکہ مدثر صاحب کو یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسکندر نے آنے والے روز ہماری قضا کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی ہونی سے اچانک اور انہونی کا واقعہ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے ان سے پوچھا، آپ نے کل رات مصنوعی ذہانت کا ذکر کیا تھا، کیا یہ بھی ذہنی سائنس یا مائنڈ سائنسز کی کوئی کڑی ہے؟ مدثر صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا، گویا پڑھے لکھے ہو۔ چلو اچھا ہے، اب تم سے بات کرنے میں لطف رہے گا۔ دراصل میرا ماننا تو یہی ہے کہ اس صدی کا نصف یا اس کا ایک آدھ اشرہ مزید گزرنے کے بعد مصنوعی ذہانت یا روبوٹ انسانی ذہانت پر فتح حاصل کر لے گا۔ انسان کا المیہ یہی ہے کہ اسے بے پناہ صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، مگر گمان یہ ہے کہ عام انسان نے آج تک اپنے دماغ کا کچھ فیصد ہی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آئنسٹائن اور شاید کوئی ایک آدھ اور ایسا ہوگا جن کے متعلق یہ مفروضہ 4% سے زیادہ اپنے دماغ کی دنیا کو کھنگالنے کی کوشش کی، مگر بات 8-10% سے زیادہ بڑھ نہیں پائی۔ اور اگر یہ تھیوری سچ ہے تو گویا ہم سب اپنے اندر بسی دنیاؤں کا 95% سے زیادہ بنا جانے، بنا کھوجے اور بنا دریافت یا تسخیر کیے ہی اس جان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ قریباً سارا انسانی دماغ روزمرہ کے معاملات میں متحرک رہتا ہے، مگر صرف جاگنے میں اور ذہن کے اصل استعمال میں بہت فرق ہے۔ ہم اس جہاں سے بس سرسری گزر جاتے ہیں۔ دھیان سے سوچو تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ہم قدرت کے دیے گئے اتنے عظیم خزانے میں سے ڈنگ کا ایک موتی بھی نہیں چن پاتے اور واپس لوٹ جاتے ہیں، اور رہی سہی کسر یہ مصنوعی ذہانت کا افریت پوری کر دے گا۔ انسان پھر سے ایک ابدی غلامی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس بار یہ غلامی خود اس کی اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے زیر اثر ہوگی۔ وہ بہت جلد اس دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ بختیار آباد کے بعد اس ویران صحرا میں مدثر صاحب کی بات بہت دور کی کوڑی دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں ان سے پوچھے بنا نہیں رہ پایا کہ فرض کریں اگر انسانی ذہن پر عام آدمی کی پوری رسائی ہو جائے اور وہ اپنے 100% ذہن کو استعمال کرنے کے قابل بھی ہو جائے تو بدلے میں وہ کیا پا سکے گا؟ خاص طور پر وہ لوگ جن کی دنیا ہی اتنی محدود ہے، جیسے اسی صحرا کے یہ غلام باسی جن کا جینا مرنا برابر ہے۔ مدثر صاحب پرجوش آواز میں بولے، میں کسی مادی شے کے حصول کی بات نہیں کر رہا کہ وہ تو انسان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا۔ زمین کے اندر جو خزانے دفن ہیں اور دریاؤں اور سمندروں کی گہرائی میں کیا کیا چھپا ہے، اس کا اندازہ تو وہ سطح پر کھڑے ہی لگا لے گا۔ اگر اس صورت میں انسان کے لیے یہ سب خزانے اپنی اہمیت کھو چکے ہوں گے، تب معاش کی فکر سے انجان ہوگا یہ انسان۔ حیثیت رتبے کی دوڑ ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تب اس کے سامنے کہکشاؤں اور دیگر جہانوں کی سیر کھوج ایک مشغلہ ہوگا۔ یاد رکھو، قدرت نے اس کائنات کی ہر حقیقت کو راز اس انسانی ذہن کی بھول بھلائیوں میں چھپا رکھا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ بھی ہوا ہے اسی دماغ میں قید ہے۔ جن باتوں کو کبھی الف لیلوی داستان کہا جاتا تھا، وہ اسی دماغ کے ذرے سے استعمال کی بدولت آج کے انسان کا معمول بن چکی ہے۔ مثلاً وہ جو جادوئی آئینہ جو دوسرے جہانوں کی سیر کرواتا تھا، وہ اڑن قالین جو پل بھر میں دوسری دنیا میں پہنچا دیتا تھا، وہ طلسمی چادر جسے اوڑھ کر عمر و عیار اپنے دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتا تھا، وہ جن یا دیو جو کسی کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکال کر کسی دوسرے کے سینے میں ڈال دیا کرتا تھا، یہ سب اسی جنسی اور کئی انہونیاں جنہیں ہوش ربا کہا جاتا تھا، آج کے انسان کے لیے بچوں کا کھیل
ہی تو ہیں، اور اگر انسان کبھی اپنے ذہن کی پوری دنیا تسخیر کر پایا تو اسے ان سارے لوازمات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بات کرنے کا سوچے گا تو لاکھوں میل دور بیٹھے انسان کے دماغ میں اس کی آواز بنا کسی آلے کے صرف سوچ کی لہروں کی مدد سے گونجنے لگے گی۔ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر پلک جھپک ہی طے کر لے گی، اور وہ بھی بنا کسی سواری کے۔ ذائقہ یا لذت محسوس کرنے کے لیے اسے زبان یا لمس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر ذائقہ اور ہر انسان لذت صرف اس کی سوچ کے تابع ہوگی۔ طب اور اس جیسے بے شمار شعبے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہر انسان خود ہی بہترین ڈاکٹر، انجینئر، فزیشین، ریاضی دان، کیمسٹ اور سائنسدان ہوگا۔ سارے علم اس کے اندر موجود ہوں گے۔ زندگی سینکڑوں یا شاید ہزار برس تک تجاوز کر جائے گی۔ دوسرے سیارے انسان کی کالونیاں بن چکی ہوں گی، جہاں چاند، مریخ یا زہرہ پر اس کے رشتہ دار رہتے ہوں گے۔ انسان تمام حیوانات اور جانداروں کی بولی بول اور سمجھ سکے گا، اور شاید نباتات کی زبان بھی۔ بس میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے گا، اور یہ جو کچھ میں نے تمہیں ابھی بتایا یہ بھی صرف 10% ہے، یا شاید اس سے بھی کم۔ مگر کیا ستم ہے کہ انسان اپنی اس معراج کو پہنچنے سے قبل ہی خود اپنی سہولت اور آرام کی غرض سے اپنی یہ ساری صلاحیتیں مصنوعی ذہانت کی شکل میں مختلف مشینوں کو منتقل کر دے گا، اور پھر وہی مشینیں اسی عروج کو پہنچ کر ہمیشہ کے لیے انسانوں پر راج کیا کریں گی۔ مدثر صاحب بولتے رہے اور میں سنتا رہا۔ صبح سے دوپہر اور شام سے رات ہو گئی، مگر ہماری باتیں ختم نہ ہوئیں۔ کبھی کبھی کچھ اجنبی ہمیں اجنبی نہیں لگتے، بس یوں لگتا ہے کہ ہماری ان سے ملاقات ذرا دیر سے ہوئی ہے۔ رات ہوئی تو اسے گپ اندھیرے نے تہہ خانے میں ڈیرے ڈال لیے۔ مجھے مدثر صاحب کی بات یاد آئی کہ یہ اندھیرے بھی ہماری اپنی بصارت کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہم پر حاوی ہیں، ورنہ یہ لیزر اور نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی تو اسی انسانی ذہن کی ایجادات ہیں، اور ان دونوں میں استعمال ہونے والے لینس بھی تو انسانی آنکھوں کے کرنیے کی ساخت اور نقل پر بنائے جاتے ہیں۔ اگلی صبح ہمارے جلاد روشنی ہوتے ہی ہمارے سروں پر موجود تھے۔ مجھے اور مدثر صاحب کو اسی میدان میں پہنچا دیا گیا جہاں کل سکندر نے مجھے دھمکی دی تھی۔ سکندر اپنے خونخوار شکاری کتوں کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ ہم پر ڈالی اور اپنے محافظوں سے پوچھا، کچھ بتایا نہیں ابھی تک ان دونوں نے؟ محافظ خاص نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ سائیں، سکندر نے کتوں کی زنجیر ڈھیلی کر دی۔ کتے چھوڑ دو ان دونوں پر۔ کتے ہمیں دیکھ کر غرائے اور ہم پر جست لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدثر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔